کتنے ممالک کے سفر کرے، کوئی امریکہ جائے، لندن جائے، عرب ممالک میں جائے، غیر ضروری جو ہے اسفار کرے، جہاں مرضی جائے، کوئی بندہ کسی سے مل کر معافی تلافی کر کے نہیں جاتا۔ جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، وہ اجتماعاً ہو یا انفراداً ہو، جب وہ ملتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے میں جو ہے عظیم عبادت کی طرف جا رہا ہوں، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، مجھ سے اگر کوئی خامی ہوئی ہے، مجھ سے اگر کسی کی دستبرداری ہوئی ہے، جو ہے میرا دل آزاری ہوئی ہے، میں دستبردار ہو رہا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انسان حضرت اللہ جل مجدہ کے پاس پہنچتا ہے، اور جب وہ احرام کی سفید چادریں پہنتا ہے، اور جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس سے پہلے چاہیے کہ انسان کو احرام کی سفید چادروں کی طرح اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے۔ انسان دل کے کالے، دل کے اندر حسد، تکلیف دینا اس کا شعور منشور، وہ سال میں ہر سال حج کرے، عمرے کرے، اگر دل صاف نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ باطن صاف نہیں ہے، عبادت کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ان دو چادروں کے پہننے سے پہلے اللہ نے اس بندے کو اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہ حج کی، یہ بیت اللہ کی، یہ اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں۔ اگر کہیں کوئی جلوس ہو، کوئی جلسہ ہو تو کس طرح راستے بند ہو جاتے ہیں، دھکا مکی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب جو ہے حج کے قافلے حج کی طرف بڑھتے ہیں، یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، جب حج کی طرف یہ قافلے بڑھتے ہیں تو ہوائی حدودوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے کہ اب ادھر سے کوئی کتنا بڑا طیارہ ہو، کتنی بڑی جو ہے ایئر لائن ہو، اب اس کو رکنا پڑے گا، اس لیے کہ عاشقوں کے قافلے حج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کے سپر پاور طاقتیں ہیں، ان کو کیوں جو ہے مسلمان سے تکلیف ہے، یہ کیوں مسلمان سے پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیک وقت اتنے لوگ کسی ایک مقصد کے لیے جمع ہوں، ان کا شعور یہی ہو، ان کی نیت ایک ہو، ان کا مقصد ایک ہو، کوئی دھکا نہیں، کوئی مکی نہیں، عرفات کے اندر ہو یا مزدلفہ کے اندر ہوں یا مینا کے اندر ہوں یا صفا مروہ کے اندر ہوں یا مطاف کے اندر ہوں، سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اپنی عاجزی کو، اپنے باطن کو، اپنے کردار کو صاف کرنے کے لیے اپنے باطن کے اوپر شرمندگی جو ہے کرتے ہیں کہ اللہ ہم آ گئے ہیں، باطن بڑا خراب تھا۔ یہ تو اللہ کے سامنے مسلمان جھکا، لیکن جب رمی کا وقت آیا، طواف کے پہلے چکر لگائے، اللہ کے محبوب نے حکم دیا اکڑ کر چلو، سینہ تان کر چلو، تاکہ دنیا کے کفر کو یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر کے سامنے جھکنے کی جسارت نہیں کرتا۔ جھکے گا تو یہ اللہ کے سامنے۔ طواف کرتے ہیں اللہ کے سامنے، آغوزاری کرتے ہیں، خلیفہ ثانی